میرے آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں۔ تھوڑا سا بس آخری لمحوں میں بات آ گئی ہے، بس تھوڑی سی دیوانگی ذرا دیجئے مجھے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ میرے آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 زمین میں۔ یا رسول اللہ زمین میں آپ کے 2 وزیر کون سے ہیں؟ کہا ایک وزیر میرا ابو بکر ہے، اور مسکرا کے سبحان اللہ بولو، ابو بکر۔ یا رسول اللہ دوسرا وزیر کون سا؟ فرمایا عمر۔ کون؟ حضرت عمر۔ فرمایا عمر جس رستے پر تو چلتا ہے اس رستے پہ شیطان نہیں چل سکتا۔ کون کون سے 2 وزیر میرے آقا کے؟ حضرت ابو بکر و عمر۔ یا رسول اللہ آسمانوں پہ وزیر کون سے ہیں؟ سنیں، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر زمین پر میرا وزیر ہے، عمر زمین پر میرا وزیر ہے، اور آسمانوں کی پوچھتے ہو وہ جبریل میرا وزیر ہے۔ اچھا میں نے یہ پڑھا نا، میں نے اس بات کا بڑا مزہ لیا۔ آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا بتانا چاہتے ہیں وہ جبریل ہوگا ملائکہ کا سردار، ہوگا ملائکہ کا سردار، مصطفیٰ کا تو وزیر ہے۔ وہ میکائیل ہوگا عظمتوں والا، میرا وزیر ہے۔ اب دوستان محترم توجہ کرنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا وصال کس وجہ سے ہوا تھا؟ حضرت پڑھیے ائمہ تفاسیر کو، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈسا تھا غار میں، اس زہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ تو آپ بول کر بتائیں جب سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے انتقال ہوا تو پھر آپ کیا ٹھہرے؟ شہید۔ شہید، اور شہید زندہ ہے۔ سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا 2 وزیر آسمانوں میں، 2 زمین میں، 2 آسمانوں میں 2 وزیر، آسمانوں پہ جبریل میکائیل اور زمین پر حضرت ابو بکر عمر۔ حضرت ابو بکر ہوئے شہید، شہید زندہ، حضرت عمر ہوئے شہید، شہید زندہ، جبریل زندہ، میکائیل زندہ، اور لوگوں جس نبی کے وزیر زندہ ہے وہ بادشاہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ ایک عجیب سوال ہوا ایک دفعہ، حیران کر دیا۔ اس نے کہا فرحان بھائی آپ نے صرف اس بات کو ثابت کیا کہ ہم غم اس لیے نہیں کرتے کہ مصطفیٰ زندہ ہے۔ دیکھو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی اسی ایک نقطے پہ کھڑا ہوں۔ ہم غم اس لیے نہیں کرتے کہ غم جانے والوں کا ہوتا ہے، غم جانے والوں کا زندہ ہوتا ہے، جو موجود ہوں ان کے ہونے کی خوشی ہوتی۔ کہنے لگا فرحان بھائی دیکھیں آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا کیا؟ کہ دیکھیں آقا تاجدار کائنات کوئی اپنی اتنی سی قبر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اتنی سی جگہ میں کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سانس ہوتا ہے، زندگی کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کوئی اتنی سی جگہ میں زندہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحان بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحان بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ آپ کے ذہنوں میں کبھی سوال آیا بھائی کوئی پوچھ لے قبر اتنی سی ہے کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے کہا کہ فرحان بھائی کوئی قبر کے اتنے سے حصے میں کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟
یار مجھے ڈر ہے کہیں جملہ ضائع نہ ہو جائے. کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ توجہ، کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سوال کرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، اپنے دل سے پوچھ کے بتا، تو کہتا ہے کوئی اتنے سے حصے میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا ویسے زندہ رہ سکتا ہے جیسے 9 ماہ تو ماں کے اتنے سے پیٹ میں زندہ رہا. میں نے کہا تو بتا 9 مہینے تو اتنی سی جگہ میں زندہ کیسے رہا؟ کہتا جی خدا کا نظام ہے. خدا کا نظام ہے. شاہپور والوں یہ میرا ہاتھ دیکھ لو. اور لوگوں اگر یہ خدا کا نظام ہے تو یہ نظام جن کے صدقے ملا ان کو ذات محمد مصطفیٰ کہا. کہتا جی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا جیسے یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. تو پتہ چلا، ثابت ہوا قرآن کا بھی ایک ہی پیغام، حدیث کا بھی ایک ہی پیغام، صحابہ کا بھی ایک ہی پیغام، کیا مصطفیٰ زندہ ہے. ہائے ہائے حضور زندہ ہے. کاش ہم حضور کی موجودگی کو محسوس کریں. کاش کہ ہم ان کی اس موجودگی کو محسوس کریں. اور لوگوں واللہ اگر آج بھی کوئی اس موجودگی کو محسوس کرنے لگ جائے تو مدینے والے محسوس نہیں کرواتے، دکھا بھی دیتے ہیں، سنائی بھی دیتے ہیں. اور میں آپ میرا عقیدہ سنو، کھولو دل اپنے سرکار کی غلامی کے لیے کھولو، سن لو میرا عقیدہ. میں یہ مانتا ہوں یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم کیوں زندہ ہیں؟ اور لوگوں ہم اس لیے زندہ نہیں کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں. ہم اس لیے زندہ نہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور ہم اس لیے زندہ ہیں کہ مصطفیٰ زندہ ہے. آپ کو نہیں یقین آتا؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے حضور جانے کائنات ہے، میرے آقا روح کائنات ہے. اور آپ دیکھیے ذرا شب معراج کیا ہوا تھا. میرے آقا تاجدار، جب تک اس جہان کی جان یہاں تھی نظام چل رہا تھا، نظام چل رہا تھا. وہ وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، وہ بسترے کی گرمی بھی محفوظ تھی، وہ کنڈی بھی حرکت میں تھی. جب اس کائنات اس جہان کو چھوڑ کر میرے آقا اس جہان کے اندر گئے، پھر یہ جہان بے جان ہو گیا. میں کچھ کہنے لگا ہوں پھر یہ جہان بے جان ہو گیا. وہ کنڈی ہلتی ہوئی رک گئی، پانی بہتا ہوا رک گیا. واپس حضور آئے، جان کے اندر جان آئی، جہان کے اندر جان آئی، پھر نظام چلنے لگا. پتہ چلا کائنات کا نظام حضور کی وجہ سے چل رہا ہے. کائنات کا نظام حضور کی وجہ سے چل رہا ہے. اور لوگوں اگر تب حضور کی وجہ سے چل رہا تھا تو بتاؤ اب کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ معراج کا وقت آیا نا، معراج کا وقت آیا. آقا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس لے جایا گیا. اور میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، امام مسلم
مسلم شریف حدیث نمبر 1845 جلد 4، پوری توجہ سے سنیے گا۔ مسند احمد جلد 19 حدیث نمبر 484، سنن نسائی جلد 3 حدیث نمبر 215 میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ایک منٹ آپ تھک تو نہیں گئے؟ دیکھیں مقدمہ سارا میں سمجھا چکا ہوں، اب تو بس مضبوطی دے رہا ہوں، اور جو ابھی میں اتنی محنت جو میں نے جس دلیل کے لیے کی ہے نا، ابھی تو وہ میدان میں آنی ہے، ابھی وہ میدان میں دلیل آنی ہے جس کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ میں آپ کو تو شاید نہیں پتہ، میں 2 دن سے شاہپور میں ہی ہوں۔ شاہپور والوں نے بڑی خدمت اور محبت کی ہے، اب اگر ایسے چلا جاؤں میری محبت گوارا نہیں کرتی۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ پوری توجہ، ذرا محبت کی بولی بولتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سمجھ آئے تو بول پڑیے گا۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے۔ کھڑا کون ہوتا ہے؟ یار یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر دفعہ زور پہ ہی آپ نے بولنا ہے؟ کبھی جملے کے زور پہ بھی بول دیا کرو۔ اچھا سنے بس اب موتی چنتے جائیں۔ کھڑا ہو کے میں نے دیکھا کھڑا ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اچھا میں نے یہ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، علماء نے ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا اب حضور، میں چونکہ منہاج القرآن سے ہوں اور حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے جس دن یہ حدیث پڑھی مجھے سمجھ نہ آیا، کیا سمجھ نہیں آیا؟ فرمایا میں یہ سوچنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گزرنا موسیٰ علیہ السلام کے امام نے ہو اور موسیٰ علیہ السلام عین اسی وقت کہیں اللہ اکبر۔ یار تڑپتے گئے، موسیٰ علیہ السلام عین اسی وقت کہیں، اور دیکھیں کہ گزرنا امام الانبیاء نے ہو اور موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر اس نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں جو فرض ہی نہیں۔ تیسری بات، معراج شروع ہوا عشاء کے بعد، یہ عشاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ صلاۃ کا ترجمہ یہاں کیا گیا تھوڑا سا تحقیق کے قابل ہے، تھوڑا سا سوچا جائے کہ یہاں صلاۃ کا معنی کچھ اور بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اور معنی کیا جائے تو کون سا کیا جائے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی دلیل ہو، کوئی اتھارٹی ہو، کوئی حجت ہو۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا کیا صلاۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا صلاۃ کا معنی بس نماز ہی ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ کا معنی مصطفیٰ پر درود و سلام بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر میرے استقبال میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور ذرا اس بات پہ بھی غور کرو، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں۔ ایک بزرگ بابا جی جو یہاں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بندے سے میرا سوال ہے، نبی فرما رہے ہیں میں نے دیکھا قبر میں، حضور فرما رہے میں نے دیکھا قبر میں۔ میرے آقا بتانا یہ چاہتے تھے اے میری امت یاد رکھنا میں قبر کے باہر رہ کر قبر کے اندر دیکھ رہا ہوں، میں قبر کے باہر رہ کر اگر قبر کے اندر دیکھ سکتا ہوں تو اپنے روزے میں جا کر شاہپور کے عاشقوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ حیران تو اب ہونا ہے آپ نے
میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ادھر نماز صلاۃ پڑھ رہے تھے، آگے مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام میرے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہاں میرے سے۔ اچھا اب سوچنے والی بات ہے، میرے آقا نے جب پہلے ادھر قبر میں دیکھا، آگے دیکھا، تو آقا تاجدار کائنات اب وہاں صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، کل انبیاء۔ آقا فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، میں نے نماز پڑھائی، موسیٰ علیہ السلام نے میرے پیچھے پڑھی، کل انبیاء نے نماز میرے پیچھے پڑھی۔ اور لوگوں اپنی مسجد کے امام سے پوچھنا، آقا نے نماز پڑھائی، موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، موسیٰ علیہ السلام تھے قبر میں زندہ، اور لوگوں مسکرا کے بولنا مقتدی تو قبر میں زندہ ہو۔ کاش تڑپتے آپ تھوڑا سا۔ موسیٰ علیہ السلام حضور کے مقتدی، اور اگر مقتدی زندہ ہے تو امام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اب عین اس موقع پہ آ گیا جس بات کے لیے میں نے ساری محنت کی۔ اب آپ نے عاشقوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے تو میں نے وہ بات کرنی ہے۔ اجازت ہے حضور؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ہم غم کیوں نہیں کرتے؟ زندہ اب چلو توجہ لو بھائی، فیصلہ اور ترازو آج شاہپور آپ کے، یہ ترازو آپ کے ہاتھ میں، تکڑی ترازو میزان جو بھی کہو آپ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کو لگے کہ لو بھائی اج تے ونڈ ہو گئی تے اج مسئلہ حل ہو گیا، پھر مینوں عاشقاں والے نعرے چاہیے نے تے سبحان اللہ بھی عاشقاں نہیں چاہیے۔ سن لو آج اتنی دلیلیں دے، حالانکہ جتنی بھی میں نے دلیلیں دی اپنی بات تو کوئی نہیں کی، یا قرآن سے یا حدیث سے، لیکن آج سن لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں دیسی نسخہ ہی چلتا ہے، وہ دیسی دوائیوں کے عادی ہوتے ہیں۔ اجازت ہے جی؟ آپ کی مسجد کے اندر، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد، گواہ رہے گی، کوئی فقیر آیا تھا، کوئی مرد کلندر کا کوئی نوکر آیا تھا، وہ بتا گیا تھا ایک سوال کا جواب دو، جب ایک لڑکے کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے، لڑکی لڑکے کی کیا کہلاتی ہے؟ بیوی۔ یار آپ جب جواب نہیں دیتے پھر میرا دل تھوڑا سا اداس ہوتا ہے۔ جب لڑکا لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کیا کہلاتی ہے؟ بیوی۔ لڑکے تو بولو۔ چلیں دعا کریں، اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ آسان اور نیک اسباب پیدا فرما۔ بلند آواز سے آمین۔ اب سبھی بولو، جب لڑکی کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو یہ لڑکی لڑکے کی کیا کہلاتی ہے؟ لڑکا لڑکی کا کیا لگتا ہے؟ شوہر۔ لڑکی کیا کہلاتی ہے؟ ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، ایسی بات آپ نے پہلے بڑے کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ لڑکی کیا کہلاتی ہے؟ سننا ذرا، جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کا نام بھی اور ہوتا ہے، مکان بھی اور ہوتا ہے، مقام بھی اور ہوتا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے نام بھی بدلتا ہے، مکان بھی بدلتا ہے، مقام بھی بدلتا ہے۔ بلند آواز سے یہ میں بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں اس مثال کے اوپر توجہ۔ شادی سے پہلے لڑکی، شادی کے بعد بیوی۔ اب کیا ہوا؟ اب شادی ہو گئی، یہ لڑکی تھی بیوی بن گئی، یہ لڑکا تھا اس کا شوہر بن گیا۔ جو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھا اس نے زندگی گزاری۔ لڑکا زندگی گزارتے گزارتے جس دن اس کی سانسیں پوری ہوئی، جس دن سانسیں پوری ہوئی اور لڑکا مر گیا، اب اس لڑکی کو کوئی بیوی نہیں کہتا، بیوہ۔ کاش کو مقدر والا سمجھے گا کیا بات کر گیا۔ اب بیوہ
شادی سے پہلے نام اور مکان اور مقام اور، شادی ہوئی نام بدلا مکان بدلا مقام بدلا، آج بندہ مر گیا اب پھر نام بدلا، مکان بدلا مقام بدلا۔ میں نے پوچھا وہ لوگوں اب بیوی کیوں نہیں کہتے؟ کہتے جی شوہر مر گیا، شوہر زندہ نہیں ہے۔ اور بیوی کیوں نہیں کہتے؟ مر گیا سائیں وہ زندہ نہیں، اس لیے اب یہ بیوہ ہے، بندہ اب مرے اگلے لمحے بیوی بیوی نہیں بیوہ۔ توجہ، صدیاں اور زمانے گزر گئے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر لڑکا اب مرے اگلے لمحے بیوی بیوی نہیں رہتی، بیوہ ہو جاتی ہے۔ اور نظریں اٹھا کے دیکھ، صدیاں اور زمانے گزر گئے، نبی کی بیویاں کل بھی امہات المومنین، آج بھی امہات المومنین، کل بھی مومنوں کی ماں، آج بھی مومنوں کی ماں۔ اور بیوہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے اس لیے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ آج تک کوئی ایک عالم لا کے دکھاؤ، ایک بندہ لا کے دکھاؤ جس نے لفظ بیوہ کی نسبت کبھی مصطفیٰ کے گھر کی طرف کی۔ اگلی بات کروں، میرے آقا نے فرمایا میرے ظاہری وصال کے بعد میرے گھر کی نسبت نکاح کا خیال نہ رکھنا، مجھے تکلیف ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے ظاہری میرے پردے کے بعد میرے وصال کے بعد میرے گھر کی طرف نکاح کا خیال، بولو کیوں؟ مجھے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بولو۔ اب ساری گفتگو کا نچوڑ نکالنے لگا، ساری گفتگو کا نچوڑ لگا لگا۔ دوستان محترم، ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کریم زندہ ہیں، موجود ہیں، اور جو موجود ہو اس کا غم نہیں ہوتا، بلکہ جو موجود ہو ان کا جشن ہوتا ہے۔ اور شام والے جلوس نکال کر محافل سجا کر اعلان کر دیتے ہیں ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں کی پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر بتا رہے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اب وہ سوال جو آپ سب کے دلوں میں آیا ہوا ہے لیکن کوئی بول نہیں رہا، فرحان بھائی اگر زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ مجھے پتہ ہے مجھے نظر کیوں نہیں آتے۔ توجہ، یہ موجود ہے، نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب ہے یہ ضروری نہیں جو موجود ہو وہ نظر بھی آئے، یہ ضروری نہیں جو موجود ہو وہ نظر بھی آئے۔ ہاں لوگوں، یہی ایک فرق ہے جو مصطفیٰ کریم کے ظاہری وصال کے بعد پڑا، یہی ایک فرق ہے۔ کیا؟ جب میرے آقا تاجدار کائنات مکہ کی گلی میں چلتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو بکر بھی دیکھتے تھے۔ جب میرے آقا مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، گستاخ بھی دیکھتے تھے، عاشق بھی دیکھتے تھے۔ حضور کا پردہ کرنا اتنا فرق ڈال کے گیا، اب بے ادبوں کو نظر نہیں آتے، بس عاشقوں کو نظر
اگر تھوڑی سی محبت کریں تو ایک میرے بات ذہن میں آ رہی ہے. وہ ایک بندہ تھا. وہ کیا تھا؟ ایک بندہ. اس نے کہا میں نے تصویر بھی دیکھنی ہے, میں نے سننا بھی ہے, میں نے دیکھنا بھی ہے. اس کو کسی نے کہا جاؤ ٹی وی لے کے آ. ٹی وی کی بات کر رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو بڑا جدید دور ہے. یہ 10-15 سال پیچھے جائیں نا, وہ ٹی وی بھی لگانا پڑتا تھا تو اوپر انٹینا بھی لگانا پڑتا تھا. وہ ایک بندہ تھا, اس نے کہا میں نے دیکھنا بھی ہے اور میں نے سننا بھی ہے. اس نے کہا, ایک بندے نے کہا تجھے ٹی وی بھی لانا پڑے گا, انٹینا بھی لانا پڑے گا. اب وہ ٹی وی لے آیا, انٹینا لے آیا, پھر شور کرنے لگا میں ٹی وی لے آیا, انٹینا لے آیا, نظر کچھ نہیں آ رہا. اس نے کہا ٹی وی بھی لے آیا, انٹینا بھی لے آیا, مگر وہ کاریگر بھی تو لے کے آ جو جوڑ کے دے. وہ کاریگر بھی تو لا. وہ مکینک آیا, اس نے جوڑ دیا. اب وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. رات تڑپیے گا, سویا. رات کہیں آندھی طوفان آیا تو وہ اس کا جو انٹینے کا رخ تھا وہ ہل گیا, بگڑ گیا. اب صبح اٹھ کے اس نے ٹی وی آن کیا تو کہا میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, دکھائی بھی نہیں دیتا, سنائی بھی نہیں دیتا. دکھائی بھی نہیں دیتا, سنائی بھی نہیں دیتا. تو اسے ایک سمجھدار کوئی بزرگوں نے بتایا کہ بیٹا وہ جس کاریگر کے پاس گیا تھا نا, اس کو دوبارہ بلا کے لا. اس نے کہا یہ کاریگر کے پاس مجھے کیوں جانا پڑتا ہے؟ کہا وہ کاریگر ہی تو ہے جو تیرے انٹینے کے ساتھ سگنل کیچ کرواتا ہے تو تجھے دکھائی دیتا ہے. بلا تشبیہ ہو بلا مثال, اس دور کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے مجھے دکھائی بھی دے, سنائی بھی دے, اپنے دل کے انٹینے کا رخ مدینہ سے جوڑے, اور جب مدینہ سے تیرا تعلق جڑے گا واللہ دکھائی بھی دے گے, سنائی بھی دے گے. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پتہ ہے یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا ہمارے معاشرے میں؟ ہم محنت لڑنے پہ کرتے ہیں, دیکھنے پہ نہیں کرتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. جتنی محنت لڑنے پہ کرتے ہیں اتنی محنت کبھی دیکھنے پہ کی ہوتی. اور تمہیں یقین نہیں آتا کہ وہ دکھائی دیتے ہیں؟ جاؤ تاجدار گولڑا سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھ کے ہی تو کہا تھا, کوئی مثل نہیں کھولنے دی, چپ کر میرے لیے بھجا گئی. میں نے دیکھ کے ہی تو کہا تھا. اور نہیں یقین آتا تو امام شرف الدین بصیری سے پوچھ لو. ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے پڑھے امام شرف الدین بصیری نے, تھک گیا, فالج ہوا اور زندگی کے بے چار لاچار بستر مرض کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اور اس طرح لیٹ کے امام شرف الدین بصیری روتے رہتے تھے, تڑپتے رہے. فالج ہو گیا تھا, فالج زدہ جسم تھا. ایک دن کہنے لگے بصیری یار کن کے قصیدے پڑھتا رہا ساری زندگی, کن بادشاہوں کی تعریفیں الاپتا رہا, کن کے گن گاتا رہا, آج مشکل میں تیرے پاس ہی کوئی نہیں. پھر نظریں جھکا کے کہنے لگے چل کوئی بات نہیں, جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی, آج حسین کے نانا کی تعریف لکھ دے, آج ادھر توجہ کر, کیا پتا دل کی آنکھ جاگ جائے. آئے وہ کوئی قسمت کا ویلا سی. امام شرف مولا یسلی وسلم قصیدہ بردہ لکھا. اب سنیے گا, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ موجودگی, وہ جو چاہتے ہیں نا دیکھنا, دیکھنے, اچھا
دیکھنے والوں کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، ایک چیز نہیں ہوتی، دیکھنے والے کبھی یار کے نام پہ لڑا نہیں کرتے، یار کے نام پہ، محبوب کے نام پہ لڑائیاں نہیں کرتے۔ اور اس کی دلیل کل اولیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کبھی کوئی ولی مناظرے کرتا نہیں ملے گا، ان کی ساری محنت دیکھنے پہ ہوتی، وہ اپنا آپ مٹا دیتے ہیں، وہ آداب سیکھتے ہیں بارگاہ رسول۔ امام صاحب شرف الدین سایہ لکھا، اچھا وہ قصیدہ لکھ دیا، لکھ کر رات کو سوئے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر دل کی آنکھ کھل گئی، سرکار کریم جلوہ گر ہوئے۔ سنیے گا، کاش مالک وہ نیند کبھی ہمیں بھی سلائے، کاش وہ نیند کبھی ہمیں بھی نصیب ہو جس میں سر کی آنکھ بند ہو اور دل کی آنکھ کھل جائے۔ لوگوں اس طرف آ جاؤ، اس رستے کی طرف آ جاؤ، دیکھنے کی طرف آ جاؤ، لڑائیاں چھوڑ دو۔ امام شرف الدین بصیری نے جب آقا تشریف لائے، دیدار ہوا، میرے آقا نے مسکرا کے بصیری کو دیکھ کر کہا، بصیری یہ نعت خوان، جتنے احباب نے نعت پڑھی ہے جملے کا مزہ لیجئے گا۔ میرے آقا نے شرف الدین بصیری وہ جو رات میری نعت لکھی ہے سناؤ تو صحیح۔ بصیری میری نعت نہیں سناؤ گے؟ امام شرف الدین پڑھنا شروع کیا، مولا یسلی، اب وہ نکاحت اتنی تھی، کمزوری اتنی تھی، امام شرف الدین بصیری نے پہلا شعر پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا بھول گئے۔ اب امام شرف الدین بصیری بے چین ہو رہے ہیں کہ سرکار کریم میرے سامنے ہے اور میں شعر بھول رہا ہوں۔ وہ بار بار، جس طرح کوئی بندہ شعر بھولتا ہے تو پیچھے سے بار بار پیچھے سے پڑھنے کی کوشش، نہیں یاد آ رہا، سرکار دیکھ کے مسکرائی جا رہے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، بصیری اگر تجھے یاد نہیں آ رہا میں بتا دیتا ہوں کیا لکھا تھا۔ اچھا، اب آقا تاجدار کعبہ انہوں نے دیکھا کہ حضور میں وہ فالج، جسم فالج۔ پھر میرے آقا تاجدار کائنات نے اپنا دست شفا اٹھایا، آپ کے جسم پر پھیرا۔ اب رات امام بصیری خواب کی حالت میں تھے، صبح جب اٹھے تو جسم تو تھا، فالج نہیں تھا، جسم تو تھا، اور سرہانہ اٹھایا تو سرہانے کے نیچے حضور کی کملی بھی موجود تھی۔ بس اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اگر امام بصیری اپنے دل کے انٹینے کا رخ مدینہ کی طرف کر لیں، اگر امام بصیری اپنا دل مدینہ کی طرف کر لے تو جلوے بھی نظر آئے اور آقا سنائی بھی دے، واللہ امتی رحمت مصطفیٰ تیرے لیے بھی برسنے کو تیار ہے۔ اپنے دل کا رخ سیدھا کر، اپنے دل کا انٹینا مدینہ سے جوڑ لے۔ تو دوستان محترم، باتیں اب خیر چھڑی ہیں تو پھر چھڑی رہیں گی، کافی دیر ہو گئی مجھے لگتا، اور آپ نے بڑی عشق اور محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ باتوں کو سنا۔ اب آخر میں ایک پیغام سن لیں۔ یہ مسجد کی انتظامیہ بھی یہاں بیٹھی ہوگی، لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، اور بڑے بڑے وسائل والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک پیغام سن لیں۔ اگر آج تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم غم نہیں کرتے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، کب تک؟ آپ کی نسلوں کو کون بتائے گا؟ سنیو، فقط آقا تاجدار کائنات کے لنگر کھانے کی روش کو ترک کر دو اور اپنے اندر شعور اور بیداری پیدا کرو، اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اولادوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کی طرف لے کے آؤ۔ معذرت کے ساتھ ہر یہاں بندہ بیٹھا جانتا ہے آج کا نوجوان کس بے رحمی کا شکار ہے۔ ہر بابا، ہر باپ،
ہر بھائی جانتا ہے میرا بچہ میرا بھائی سرے بازار کیا کرتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے میرا نوجوان بیٹا راتوں کو موبائل کے اوپر کیا کرتا ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا بیٹا اس کو بند کر۔ کیوں؟ ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے بیٹے کے دل میں دنیا کی، بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا، بیٹا تو نے انجینئر بننا، بیٹا تو نے پروفیسر، ہم نے دنیا ڈالتے رہے، مصطفیٰ کا دین ڈالا ہی نہیں۔ ادب آپ کے بچوں کو مصطفیٰ کے دین میں سکھانا تھا، قرآن نے بتانا تھا باپ کیا ہوتا ہے، قرآن نے بتانا تھا ماں کیا ہوتی ہے۔ واللہ اگر سنیوں تمہارے بچوں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہوتا، یہ جو میری آنکھیں ہر روز نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرتی دیکھتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، ایسے میں نے ماں باپ دیکھے ہیں بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے منتیں کرتے ہیں، بیٹا کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جائے، بیٹا ہماری بات بھی سن لیا کر۔ باپ کہتا ہے میرے نوجوان دیکھ میں نے اپنی جوانی دے کے تجھے پالا، کبھی مجھ سے بھی پوچھ لے یار۔ بیٹا دنیا میں مگن ہو گیا، یہ قصور اس اولاد کا نہیں، ان والدین کا ہے جنہوں نے ساری زندگی دنیا کا بت پالا اپنے بچوں کے اندر۔ دنیا کوئی بری چیز نہیں، میں نے بھی بی ایس کیا ہے، گریجویشن کی ہے، درس نظامی کیا، دنیا کی تعلیم حاصل کی، مگر اگر تم اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دلواتے ہو دین کی کیوں نہیں دلواتے؟ اور تمہیں آج فرق بتاؤں، دیکھ لینا ساری زندگی جن کے بچے فقط دنیا کی تعلیم پڑھتے ہیں دین نہیں پڑھتے، ان کے ماں باپ کو ساری زندگی پریشانی رہتی ہے ساڈا پت ساتوں ناراض نہ ہو جائے، اور کبھی ان بچوں کو دیکھنا جنہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، ان بچوں کو فکر ہوتی ہے میری ماں ناراض نہ ہو جائے۔ میرا باپ میں نے خود دیکھا، وہ مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا، بے شک اسے انگلش نہیں آتی، وہ کیمسٹری نہیں جانتا، وہ فزکس نہیں جانتا، مگر واللہ مدرسے کی صفوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کو میں نے کبھی ماں باپ کا بے ادب نہیں دیکھا۔ وہ کبھی باپ کے جوتے اٹھاتا ہے، کبھی باپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی ماں کے قدم دباتا ہے، کبھی ماں کو پوچھتا ہے تجھے کیا چاہیے۔ کیا یہ جو دین کی تعلیم تھی، قرآن تھا، حدیث تھا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ اتنی بڑی مسجد، اور مجھے آج پتا چلا کہ اللہ پاک نے تو جگہ بھی اس مسجد کو بہت دی ہے مدرسے کے لیے۔ تو مجھے گاؤں والوں، آپ اتنے جو لوگ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری نسلوں کے اندر مصطفیٰ کی غلامی زندہ رہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس گاؤں کے اندر اچھے حافظ قرآن پیدا ہو جائے؟ یار کیوں قرآن سے تعلق توڑ دیا ہم لوگوں نے؟ کیوں قرآن سے تعلق توڑ دیا؟ یہ نوجوان بس سگریٹیں پینے کے لیے رہ گئے، نشہ کرنے کے لیے رہ گئے۔ کون کرے گا؟ کوئی فرشتہ آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے؟ ہم بس نعرے، علامہ اقبال، بس علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، تو بس ایک شعر یاد کیا ہوا۔ یار ایسے غلام ہوتے ہیں، ہماری حالت ہے غلاموں والی۔ جب ہم نعرے ماریں گے تو کبھی امریکہ سے ٹکر لیتے ہیں نعروں کے اندر، اس طرح لگتا ہے جس طرح ہم سے بڑا عاشق ہی کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے فجر کی نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ کیا سرکار کا میلاد منانے والوں تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لال پیدا ہوا، میں نے دیکھا میرے لال نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا۔ کسی نے نہیں بتایا۔ اگر سرکار نے قیامت والے دن پوچھا میرے امتی یہ تو بتا میرے نام پہ تمہیں عزت کمائی، میرے نام نے، میرے دین نے تجھے پہچان دی، کیا کر کے آیا میرے دین کے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا۔ معذرت کے ساتھ یہ سر جھکا کے اور آنکھیں بند کر کے ایک میں جملہ بولتا ہوں، آپ نے دل میں جگہ دیجیے گا، اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ
کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا فجر کی نماز پڑھے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا رب کے حضور روئے ہوئے۔ یاد پڑتا ہے ساری زندگی بازاروں میں گزارنے والا نوجوان مجھے بتائے تیری زندگی میں کوئی ایک رات ہے جب تو نے تہجد پڑھ کے رب کو منانے کی کوشش کی؟ کہاں گئی پھر غلامی ہماری؟ اور مجھے پتا ہے گنتی کے 10 لڑکوں کو اگر ہاتھ کھڑا کر کے 10 میں سے 7 کو غسل کے فرض بھی نہیں پتا ہوتا۔ جانتا ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں میں، اور میں اب تمام ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں یہ ظلم نہ کرو اپنے ساتھ، اتنی دنیا داری اپنی اولادوں کے اندر نہ کرو کہ آپ کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کو بھی کوئی نہ آئے۔ میں نے ایک کروڑ پتی بندہ تھا، کروڑ پتی بندہ، لاہور میں جس طرح خطاب کرتا تھا، ایک عرصہ دراز تک میں ایک بابا جی کو دیکھتا رہا، وہ اس طرف بیٹھ کے جمعے کا خطاب سنتے تھے۔ میں جب والدین کے موضوع پر خطاب کرتا ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ میں نے ایک کمیٹی کے بندے سے پوچھا یہ بابا جی کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بچے کی لاہور میں کوٹھیاں ہیں اور اس کی ماں گھروں میں برتن دھو کے روٹی کھاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوا اس بچے کو پالنے کا، پیار کرنے کا، جسے دنیا تو سکھائی مصطفیٰ کا دین نے سکھایا۔ یہ ساری بے برکتیاں آج ہر بندے سے پوچھ کے دیکھ لیں، اس کہتے ہیں میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہر بندے سے پوچھ لیں، کہتا ہے میرے گھر میں کوئی جادو ہو گیا۔ کیوں؟ کہاں سے آ گئی یہ سب کچھ؟ 2 نمبر پیروں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ کی عقیدتوں کو لوٹتے ہیں وہ لوگ، اور آپ لوگ پیسے پہ پیسہ لٹاتے۔ پیر کا دیا ہوا تویز، میں انکار نہیں کرتا، میں خود بیعت ہوں، ماننے والا ہوں پیروں کا، مگر سن لو، اگر کوئی نوجوان ماں باپ کو ناراض کر کے ساری زندگی پیر کے طلبے بھی چاہتا رہے، اس کا کوئی قبول نہیں۔ حضرت پوچھیں حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی سے، کسی نے پوچھا آپ سلطان الاولیاء کیسے بنے؟ کہا سردیوں کی رات تھی، تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے کہا بیٹا بایزید پانی تو لے کے آ۔ میں پانی لے کے آیا، اس طرح کچھ دیر ہو گئی، واپس آیا، ماں کی آنکھ لگی تھی۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں ساری رات اس طرح پانی لے کے ماں کے سرحانے کھڑا رہا۔ اور نوجوانوں جو ماں باپ کو دھکے دیتے ہو، ان کی بات نہیں سنتے، ساری رات پانی لے کے کھڑا رہا۔ فجر کے وقت ماں نے دیکھا بایزید پانی لے کے کھڑا، آپ نے سینے سے لگایا، وہ جب پکڑا سردی اتنی تھی یہاں سے خون نکلا، ماں نے دیکھا کہ میری محبت میں اتنا ادب کیا، اسی وقت حضرت بایزید فرماتے ہیں میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مولا اپنی محبت کا نور میرے بچے کے سینے میں ڈال دے۔ فرمایا ایک لمحے پہلے میں بایزید تھا، ماں نے دعا کی تو سلطان الاولیاء بنا دیا۔ تو یہ درس بچوں کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مدرسوں سے ملتا ہے۔ علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ ایک دفعہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال کا معمول یہ تھا، جس طرح ٹیبل پڑا نا میرے سامنے، اس طرح علامہ اقبال قلندر لاہوری جہاں لیٹے رہتے تھے وہاں ٹیبل پڑا رہتا تھا، ساتھ آپ کی کتابیں اور کتابوں کے اوپر قرآن۔ ایک دن آپ کا دوست آیا، اس نے کو دیکھ کے کہا اوہ اقبال اتنا گستاخ کب سے ہو گیا؟ علامہ اقبال کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا اقبال تو نے قرآن اپنے ساتھ رکھا ہوا، قرآن کو اوپر رکھتے ہیں اونچی جگہ پہ چوم کے، تو نے پاس رکھا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے مسکرا کے اپنے دوست سے کہا میرے پیارے دوست یہ تو بتا اگر کوئی بندہ معذور ہو، بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہو، بتاؤ وہ بے ساکھیاں کہاں رکھے گا؟ اس کے دوست نے کہا وہ پاس رکھے گا، دور نہیں رکھے گا۔ اقبال نے کہا اقبال قرآن کے بغیر معذور ہے، اس لیے اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے قرآن اقبال کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ہے وہ تعلق
جو قرآن سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے نور کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ کب سوچیں گے؟ ابھی وقت ہے۔ یہ سرکار کے میلاد کا مہینہ اس سے بڑا بابرکت مہینہ کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر رب کی رحمتیں اور کب اتریں گی؟ آؤ نوجوانوں، تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، جن کے ماں باپ ان سے ناراض اور خفا ہے، آج جا کر ان کے قدم پکڑ لو، اپنے ماں باپ کے منا لو، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھوں سے وقت چلا جائے، اور دوبارہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے کی غلطی نہیں کرنی۔ اور والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، ان کو مدرسے میں داخل کرواؤ، اچھے علماء اپنے علاقے میں لاؤ، اچھے قاری صاحب اپنے گاؤں میں لاؤ، اچھے لوگ لاؤ، پڑھے لکھے لوگ لاؤ، اپنی نسلوں کو ان کے پاس بٹھاؤ، ان کی صحبت میں بٹھاؤ۔ آپ اس بات کو میرے جانے کے بعد سوچئے گا ضرور کہ میری عمر آپ کے سامنے ہے، میرا دل نہیں کرتا کھیلنے کا، میرا دل نہیں کرتا یاروں بیلیوں کے ساتھ گپے شپے مارنے کا، مجھے اپنی اس جوانی کے اندر اب وہ شام یاد نہیں جو میں نے گراؤنڈ کے اندر گزاری ہوئی، مجھے وہ یاد نہیں پڑتی کہ کب چھوٹ گیا تھا مجھ سے۔ اور یہ سارا درد دل مجھے بھی تو کسی نے ڈالا ہی ہے نا، میرے بھی تو دل میں کہیں سے آیا ہی ہے نا، یہ منہاج القرآن نے ڈالا۔ اب جو میں اگلی بات کرنے لگا وہ کب، یہ سب یہ جتنا بھی آپ نے سنا سب کچھ یہ منہاج القرآن کی خیرات ہے۔ میرا ایک جملہ بولنے لگا ہوں، میں آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سب منہاج القرآن کی خیرات ہے۔ اور جانتے ہیں منہاج القرآن تک کون لے کے گیا تھا؟ میرا باپ لے کے گیا تھا مجھے۔ میرے والد نے ہر وہ کام کیا میرے لیے جو میری دینی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری تھا۔ میں نے دین پیسے دے کے پڑھا ہے۔ میرے ابو جان نے مجھے ان کے لوگوں نے کہا بیٹا تجھے صدقے خیرات کے پیسے بھی نہیں پڑھانا، تاکہ کل کو جب تم ممبر پر بیٹھا ہو کسی چودھری کی کھنگورا تجھے کالا کالا رسول اللہ کہنے سے روک نہ سکے، تو حق کی بات ڈٹ کر کر سکے، للکار کے کر سکے۔ ماں باپ جب تک اپنا کردار ادا نہیں کرتے بچے نہیں بنتے، اس لیے یہ اپنی آنکھیں بند کرنا اب چھوڑ دو کہ پتہ نہیں یہ قاری صاحب کی ذمہ داری ہے۔ یار کتنے دکھ کی بات ہے، ہم کتنا اسلام پر احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے قاری صاحب کو بچہ دیا ہوا، اور سال کے بعد چلے جاتے ہیں پھر اگر بچہ نہ پڑھتا جی قاری صاحب نے پڑھائی کچھ نہیں، تو باپ کس چیز کا ہے؟ بس بچے پیدا کرنے کا شوق تھا، تجھے یہ نہیں پتا اسلام نے اس کی ذمہ داری کیا لگائی ہے تیرے اوپر۔ ہر باپ جواب دے اپنی اولاد کے بارے میں۔ تو اس لیے دوستان محترم آؤ ہم سب مل کر میرے سمیت ایک عہد کر کے جاتے ہیں، آقا تاجدار کائنات کے صدقے سے جو زندگی گزر گئی مالک اس کو معاف فرما دے، لیکن اب آنے والی زندگی میں ہمیں مصطفیٰ کی سیرت کا نور دینے والے۔ آمین تو بولو اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آخری دفعہ سبق مل کے دہرا لے، مصطفیٰ زندہ ہے۔ سبھی بولے حضور، آواز آئے حضور، حضور، وما علینا الا البلاغ۔